السلام علیکم۔ اچھا، جو چیز میں آج آپ کو سکھاؤں گا وہ ہے ماڈیول 4 لیسن 4 اور اسٹارٹنگ ہے ایز سیٹ اپ کنفیگر فائل۔ مطلب یہ ہے کہ روبوٹک میں ہم نے اس کو یوز کیا وائی ایگزسٹ اینڈ ہاؤ ٹو فائنڈ ایگزیکیوٹیبل نوٹس۔ مطلب یہ ہے کہ جو روسٹو پیکیجز ہے وہ کیسے یہ ڈیٹیکٹ کریں گے اور ایگزیکیوٹ کریں گے اس کے بارے میں، تو اس کے لیے یہ ہم یہ سمجھ لیں گے۔ باقی جو ویڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ ہم پھر ڈسکس کریں گے پچھلے لیسنس میں انشاءاللہ۔ تو اس کا لیسن یہ ایک روسٹو پروجیکٹ ہے۔ یوں سمجھے کہ ہمارا آبجیکٹیو روسٹو کورس ہے، تو گول ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دس لیسن ہمیں کیا پتہ لگے گا کہ سیٹ اپ کنفیگوریشن فائل کیا کرتی ہے، وائی یہ کیوں ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا استعمال کیسے ہے، اگر سم تھنگ کچھ ہے مسنگ ہے تو کیا ہوگا، اور اس کی لائنس میں کیا ہے۔ ٹھیک، تو ہم نے جانا ہوگا گیٹ ہب۔ ٹھیک، گیٹ ہب پر چلے جاتے ہیں اور گیٹ ہب میں ہمارے پاس ہے ریپوزیٹری پورٹ اسپیس پہ۔ پورٹ اسپیس پہ ہم اپنے پروجیکٹس جو ہے نا وہاں پہ جائیں گے۔ یہ پروجیکٹ ہے میرا، یہ فائلس اوپن ہو رہا ہے، اس وقت تک ہم تھیوری سمجھیں گے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ پہلے کوشچن ہے کہ پائتھن میں یہ نوٹ فائل کیا ہوتا ہے، دین یو بلڈ یور پیکیجز۔ ہم پیکیجز کیوں بلڈ کرتے ہیں، کیوں انسٹالیشن کرتے ہیں، کہاں پہ انسٹالیشن کرتے ہیں، پائتھن کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو فائل ہے اس میں کیا ہے، کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اور یہ کون ڈیسائڈ کرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ آنسر ہے، یہ کرتا ہے کنفیگریشن سیٹ فائلس کرتا ہے۔ ٹھیک، یہ سیٹ فائل ہم اوپن کر لیتے ہیں ٹرمینل میں، بعد میں اس وقت تک ہم اسے ڈسکس کریں گے۔ اوپن دا فائل تو کرنا کیا ہے کہ اس کو جاننے کے لیے ہم نے پہلے ہی پروجیکٹ جو ہے نا بنایا ہے، تو وی آر ویٹنگ، ہم اس کا انتظار کریں۔ یہ اوپن ہو رہا ہے، اور جب یہ اچھا اوپن ہو گیا، یہ ہمارے پاس یہ اوپن ہو گیا، تو ہم نے کرنا کیا ہے، پہلے ایز پر رول ایل ایس لکھ لیں گے۔ یہ ہمارے پاس اس کے اندر جو فائلس ہم نے بنائے ہیں یہ سب کچھ ہے۔ ایل ایس پہ ہم آپ کو پھر سمجھائیں گے، اس کے لیے اس پہلے ہم نے سی ڈی اور یہ جو ہے کنکریٹ فائل ہے، کیا کیا ہے، یہ سائن ہے۔ ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ what is the meaning of اس سائن کا کیا مطلب ہے کہ فزیکل نوٹس دی انفارمیشن گیسٹرس۔ اچھا، ٹھیک، as it is not necessary but we are just for understand this۔ یہ کہتے ہیں اس کو ٹائڈ سائن کے سمبل کہتے ہیں، یوز ٹو مین اپروکسیمیٹلی کے لیے استعمال ہوتا ہے تھیورم وغیرہ میں۔ بہرحال اس کو ٹائڈ کہتے ہیں اپروکسیمیٹ، یہ رومن وغیرہ لکھا ہوئے، بہرحال وی ڈیڈنٹ نیڈ اٹ۔ تو ہمارے خیر یہاں پہ ہماری ضرورت اس چیز کا نہیں ہے، ہم یہ کوڈ استعمال کریں گے کیونکہ ہماری جو ورک اسپیس ہے تو یہاں پہ ہے۔ تو ہم لکھیں گے سی ڈی، سی ڈی ڈکشنری اوپن کے لیے ہوتا ہے، پھر ہم وہ فائل لکھتے ہیں، تو یہ کانگریٹ سائن ہے، اس کو سلیش، اور پھر ہمارے پاس روز ہے، شاید روز، یس، اس کے بعد ہمارے پاس ہے روز ڈکشنری میں سورس ہے ایس آر سی اور مائی فور۔
एस और टेप साइन, फिर माई और फिर तो माई एम लिख दें, टेप साइन ऑटोमेटिकली वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये है हमारे पास ये ओपन हो गया है। ठीक, अब जब ये ओपन हो गया है तो हमने कंटिन्यू करना है यहाँ पे ये फाइल। तो इसके लिए हम कोड लिखेंगे ताकि ये ओपन हो जाए यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, मैं इसे कैंसिल करता हूँ, ये रखते हैं इस कोड और इस फंक्शन का फाइल। इससे पहले हम ls लिखते हैं ताकि हमें पता चलता है कि यहाँ कौन से फाइल है। हमारे पास ये है फाइल्स, लाइसेंस है हमारे बोर्ड पैकेजेस रिसोर्स। तो ये फाइल हमने ओपन करना है। इसके लिए वी हैव राइट कोड और सेट अब सी और टेप और फिर ओपन। तो कोड के साथ ये ओपन हो गया है। हम इस कोड को अब समझेंगे। ठीक, कहते हैं कि यू शुड लुक सिमिलर लाइक, इस तरह चार लाइन में प्रोजेक्ट ओपन हो। हम इसको अब समझ लेंगे। कहते हैं कि अनलाइक जो है ना, ये आई फॉर्मेट में ये लिखा होगा। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और आस्क चैट जीपीटी भी कर ले सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि तो हम आस्क चैट जीपीटी कर लेते हैं, नहीं हम इसे कॉपी कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है और स्लैश कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो द प्लेन टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन वन सेक्शन कीवर्ड अपेयर एंड कमेंट्स। तो मतलब कहते हैं कि ये एक लैंग्वेज है जो प्लेन टेक्स्ट है, सादा अल्फाज में। ये लैंग्वेज सादा अल्फाज में लिखा हुआ है। ये कहता है इन फाइल और सिम्पली कॉन्फ़िगरेशन थिंग्स सेटल साउंड है, वॉल्यूम है, ब्राइटनेस है, लैंग्वेज एक्सेसरी। ये फाइल इस फॉर्मेट में होगी। ये जो डेवलप है ना, ये डेवलपमेंट पैकेज है। आई एम स्टिल बिल्डिंग माई रिपोर्ट। ये कहते हैं कि इस तरह सोच कर मैं रिपोर्ट डेवलप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन है इसमें ये वाली स्क्रिप्ट डिक्शनरी और ये है इस फाइल में ओपन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कहते हैं कि पहले डेवलपमेंट लाइन्स थी, ट्वेन दूसरी जो भी थे वो स्क्रिप्ट डेवलप डिक्शनरी, और जहाँ पे ये फोल्डर पड़ी हुई वहाँ है। और ये इंस्टॉलेशन वाली है, स्क्रिप्ट इंस्टॉलेशन है। तो कहते हैं कि दिस पायलट एंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्लेस एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट है। कहते हैं कि अपने स्क्रिप्ट को यहाँ पे जब आप डेवलप कर रहे हो तो यहाँ पे रखें। ठीक, और थिंक इस लाइक इस तरह समझिए कि एक रोबोट फैक्ट्री है और बिल्ड रोबोट है और स्टोर रोबोट है। शेल्फ ए, एक शेल्फ ए में वो तमाम रोबोट्स पड़ी हुई। ठीक, इस तरह कहते हैं कि इंस्टॉलेशन के बारे में क्या कहता है सेक्शन 2, तरह सेक्शन 2 इसके बारे में। Now imagine your robot is finished. One day, instead of development, you are installing it. This section for installation. Development के बजाय आप पहले इंस्टॉलेशन करते तो कहते हैं कि ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन की लाइन से अगेन Python में वेर एग्जीक्यूटेबल कमांड शुड बी इंस्टॉल, कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए। तो विजुअल पिक्चर क्या हुई है, सोर्स कोड है, सेटअप फाइल, सेटअप दैट कॉन्फ़िगरेशन है, Python installer है, installation है, executable now. Without this, Python might install script somewhere unexpected, making user unable to decode. कोई भी मतलब ये समझा रहा है कि इस फाइल के बजाय Python कोड कहाँ भी किसी भी जगह पे इंस्टॉलेशन कर सकता है। लेकिन ये कोड इसको ये बताया कि नहीं आपने यहाँ पर कहते हैं कि why they wonder why not put everything inside setup.py। कहते हैं कि सब कुछ setup.py में क्यों ना डालें। मैं एलिस कर लेता हूँ। कहते हैं कि यहाँ पे क्यों नहीं डालते। सवाल तो ये है ना, सवाल तो ठीक पूछ रहा है कि यहाँ पे हम क्यों नहीं डालते। आप टर्मिनल में देखें, इस टर्मिनल के अंदर सेटअप यहाँ क्यों नहीं डालते। तो कहते हैं कि नहीं, years ago people wrote everything in one language। पहले सालों पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट होते थे, सब कुछ यहाँ लिखाया जाता था। It become difficult to read। ये तो है
پڑھنا ہے مشکل ہوگا. سو پائتھن سیٹنگ ٹو لیو سپرلی, تو پائتھن نے اس کے لیے لیئر انسٹالیشن جگہ بنائی ٹو کیپ کلیئر, تاکہ اس سے کلیئر کام ہو سکے. واٹ ہیپن وی ڈیلیٹ اٹ, اگر ہم اس کو ڈیلیٹ کر لیں, فرض کریں یہ فائل ہم ڈیلیٹ کر لیں, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اگر ہم ڈیلیٹ کر لیں تو پھر کیا ہوگا something your package will still build but execute script may not be installed where rows to expected. پھر بھی انسٹالیشن پیکج انسٹالیشن مطلب کام کرے گا, لیکن پائتھن روز 2 کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیسے یہ روز 2 بٹ ایگزیکیوٹ may not be installed where rows to expected, لیکن اسکرپٹ کو انسٹال نہیں ہوگا جہاں پہ روز 2 چاہتا ہے. دس ریزلٹ بھی دا ریزلٹ ناٹ ایگزیکیوٹ, اگر ہم یہ رن کریں گے تو ہمارے پاس ریٹرن یہ ریزلٹ نو ایگزیکیوٹیبل فاؤنڈ. کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کوڈ کو لے دیں اور فرض کریں یہاں پہ پیسٹ کریں اور رن کریں گے تو یہ کہے گا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ناٹ فاؤنڈ, اس طرح یہ آؤٹ پٹ دے گا. اب یہ اس لیے دے رہا ہے کیونکہ ہم نے پہلے ابھی بلڈ ہی نہیں کیا یہ پروجیکٹ کمپلیٹلی, ٹھیک, یہ انڈر پروسیس ہے. وی ول لیو سٹ ان پلیس. سمری کیا ہے, تھنک آف دا 3 امپورٹنٹ پارٹ, 3 اہم پارٹ ہے. پیکج ڈاٹ ایکس ایم ایل آئیڈینٹی کارڈ ہے جو مطلب سیکیورٹی وغیرہ کراس کرنے کے لیے آئیڈینٹی کارڈ ہے. سینٹر پوائنٹ انسٹالیشن انسٹرکشن ہے, یہ انسٹرکشنس کا کام کرتا ہے, یہ انسٹرکٹ کرتا ہے, یہ آئی ڈی کارڈ ہے اور یہ انسٹالیشن سیٹنگ ہے. تینوں میں سمجھے, تینوں کو سمجھے. سمری یہ ہے کہ one is identity card, the other is installation instruction and the third is configuration. تقریباً تینوں آپ نے 3 پر کے. پھر کہتے ہیں کہ منی کوئز ہے تو ویڈیو نیٹ, پھر بھی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ سوالات کے جواب دیں تو what kind of file setup, یہ کنفیگوریشن ہے. آلریڈی بس یہاں سے CFC تے پتہ چل گیا ہے, ٹھیک. what rows to view چاہیے کیونکہ کنفیگوریشن ہے. ڈیولپ کیا کہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتا ہے, انسٹالیشن سیٹنگ کے لیے ہوتا ہے. اگر ہم اسے مس کر دیں تو روز کو پتہ نہیں ہوگا سیٹنگ کنفیگوریشن کہ کہاں فائل انسٹال کرنا ہے. یہ آپ کو پہ وی آر ان اے بگ پکچر, یہ سب پکچر اس کو یہ دکھا رہا ہے کہ ورک اسپیس ہے, اس میں پیکیجز ہوں گی, سیٹ اپ ہوگی, کنفیگوریشن, سورس اینڈ پائتھن. نیکسٹ لیسنس کیا ہوگا, لیسن نمبر 5. تو لیسن نمبر 5 میں ہمارے پاس ہوگا کہ ناؤ وی ول موو ٹو دی سورس فولڈر, S3 is file name, تو آپ کنٹینیو لکھ لیں گے اور نیکسٹ لیسن کی طرف چلے جائیں.